أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ یونس آیت نمبر 94 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اس آیت کریمہ میں آغاز میں نسبت شک کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دی گئی ہے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے الفاظ معنی اس کے پڑھ لیے تھے کہ شک ہے، ممترین ہے، یہ کلمات اہمیت کے حامل کلمات تھے اور بقیہ کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ آج ہم اس کے تفصیلی نکات کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ذیل میں کیا تفصیلی نکات ہمارے سامنے ابھرتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھیے اور اس کے بعد اس کے مطالب کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ کہ اگر آپ کو اس چیز میں شک ہے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی اس کو خطاب کیا جا رہا ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے کل گزشتہ درس میں پڑھا کہ شک کا تعلق کس دنیا سے ہے؟ دنیا جہالت، دنیا باطل، دنیا ظلمت سے ہے۔ لہذا یہاں پہ آیت میں خطاب کیا ہے، یعنی یہ ایک خطاب کی نسبت جو ہے اس کے اوپر فوراً سنتے ساتھ ہی یا توجہ جاتے ساتھ ہی فوراً ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایسا کیا ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ کہ اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ تو آپ سے پہلے جو کتابیں پڑھتے رہے ہیں ان سے سوال کر لیں، ان سے سوال جا کے پوچھ لیں، یعنی آپ ان سے تصدیق کو یا کہ کرا لیں جو آپ سے پہلے کتابیں پڑھتے رہے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے حق آیا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو آپ ممترین میں سے قرار نہ پا جائیں، یعنی نہ ہو جائیں، ممترین میں سے نہ ہو، یعنی تردد کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ ممترین میں لفظ تردید اور تردد آتا ہے، بس ادھر شک اور ممترین یہ دو الفاظ الگ الگ استعمال ہوئے۔ اگر شک اور ممترین میں فرق نہ ہوتا تو یہاں پہ کہا جا سکتا تھا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِّينَ، لیکن کیا کہا گیا ادھر؟ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ قرآن کی متعدد آیات میں یہ اسلوب وارد ہوا ہے۔ ممترین کو تردد سے جوڑا گیا، اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شک اور تردید ان دو میں موازنہ کیا جائے، شک اور تردید میں موازنہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم اب کلام کا زیادہ تر حصہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ تو یہاں پہ پہلی ہمارے پاس یہاں پہ تفصیلی نکتہ یہ آتا ہے، پہلا تفصیلی نکتہ یہ آتا ہے کہ یہاں پہ اگرچہ شک کی نسبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دی گئی ہے، لیکن حقیقت میں مقام رسالت اس سے پاک اور منزہ اور بالاتر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے بلکہ اس معاشرے کے عام لوگ مراد ہیں۔ سورہ یونس مکی سورہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حقانیت اسلام اور توحیدی معارف کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بیان کیا اور ان کے واقعات کے ذریعے سے بیان کیا تو جو مکہ میں رہنے والے مشرکین تھے ان لوگوں میں یہ پروپیگنڈا عام کیا جانے لگا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ اہل کتاب سے لے آئے ہیں، ان سے پڑھا کے لکھا کے ہمارے سامنے اس کو وحی کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ شک کرنے لگے کہ آیا یہ واقعاً قرآن ہے جو رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے یا نہیں، یہ تو ان راہبوں اور احبار کی باتیں ہیں جو وہاں سے انہوں نے لے کے ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں۔ یعنی واقعاً یہ قرآن ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ان راہبوں اور احبار سے لے کے آئے ہیں۔ تو لہذا اس شک کی صورت میں خطاب بھی انہی کو ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا تو ذرا ان سے جا کے پوچھ لو، یہی والے مطالب ان سے سوال جا کے کر لو، تب تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق آئے ہیں۔ اب اس جگہ پہ چند دقتوں کی ضرورت ہے۔ کلمہ شک کو ہی زیادہ بیان کیا گیا ہے اور زیادہ پھیلا کے ذکر کیا گیا ہے، لیکن سب سے پہلے نسبت کو حل کریں ہم، کیونکہ قرآن کریم نے واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور عظمت بیان کی ہے اس سے شک کسی طور پہ بھی سازگار نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم یا مقام عصمت ہے، وہاں تک شک اصلا صلاحیت کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہاں پہ ہمیں تھوڑا شک کو کھولنا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس بحث کے بعد کہ پہلے یہ والا مرحلہ طے کر لیں۔ ایک دفعہ قرآن کریم کہتا ہے کہ وما کذب ما رأى الفؤاد، کہ جس کو دلوں نے دیکھا ہے اس کی تکذیب نہیں کی۔ یعنی جہاں پہ جیسا کہ یہ سورہ نجم میں آپ دیکھتے ہیں کہ آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ قاب قوسین اور ادنا کی ایک منزل بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد ہے کہ ما کذب الفؤاد، کہ دلوں نے اس کا انکار نہیں کیا۔ دلوں میں انکار یا شک اصلاً وہ صلاحیت نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ شک کی دنیا وہ یقین اور علم کے برخلاف ہے۔ تو اس جگہ پہ اس طرح کے کلمات ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ قرآن کریم نے واضح طور پہ اس کی تصدیق کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی ملا ہے اس کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، سورہ نجم آیت نمبر 11 ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى فأوحى إلى عبده ما أوحى، آیت نمبر 10 ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ جو اپنے عبد کے اوپر اللہ نے وحی کو نازل کیا، ما کذب الفؤاد، اسے دلوں نے انکار نہیں کیا، ما رأى، جس کو دیکھا، جس کو پایا، جس کو جانا، اس کو انکار نہیں کیا۔ یا اسی طریقے سے دیگر صورتوں میں ہے کہ ہم اس طرح سے آپ کو پڑھائیں گے فلا تنسا، کہ ہم آپ کو اس طریقے سے پڑھائیں گے جیسے سورہ اعلیٰ میں ہے، سورہ اعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی سنقرئک فلا تنسا، اس طرح سے ہم پڑھائیں گے کہ فلا تنسا، اصلا بھول ہی نہیں سکتے۔ بس ایک دلیل ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات سے ہی آپ لے کے آئیں، ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ ایک ہمارے پاس دلیل ہو گئی کہ شک رسول کو نہیں ہو سکتا۔ دوسری دلیل کی آیت میں ہو گئی سنقرئک فلا تنسا، اس طرح سے پڑھائیں گے کہ اصلاً بھول سکتے ہی نہیں ہیں آپ۔ اسی طریقے سے تلک من انباء الغیب نوحیہا، کہ یہ تو وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کے اوپر وحی کی ہیں، اور جو وحی ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً اس کا تعلق ہی غیب کی دنیا سے ہے، اور غیب تک نہ غیب کی رسائی ہو سکتی، غیب تک رسائی شک کی ہو سکتی ہے، اور نہ مقام رسالت تک ہو سکتی ہے۔ اس کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم ایک اور انداز میں آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ چند اصول ہمارے پاس ہیں، اگرچہ یہ اصول اور ضوابط بعض اس میں عقائدی پہلو رکھتے ہیں اور بعض قرآن کریم کی آیات سے ہی ہمارے سامنے آشکار ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ
ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک شے وارد ہو سکے. مثال کے طور پہ شیاطین بعض جگہوں تک نہیں پہنچ سکتے. قرآن نے آیات میں بیان کر دیا کہ اگر شیطان وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے رجوماً للشیاطین تو انہیں شیاطین کو مارا جاتا ہے، کیونکہ وہ مقام ایسا بلند ہے کہ وہاں تک شیاطین کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے رجوماً للشیاطین کہ اگر شیاطین اس تک بڑھنے کی کوشش کریں تو کیا ہو جائے گا، وہاں پہ انہیں دور بھگا دیا جائے گا. یا یہ کہ شیطان نے کیا کہا تھا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کے سب کو کیا کروں گا، اغوا کروں گا، بیٹھوں گا بھی علی صراطک المستقیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ابلیس کا مکالمہ ہے قرآن نے ذکر کیا، اس میں کیا کہا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. یعنی وہ افراد کہ جو نمازی، تہجد گزار، مومن، دین اسلام پہ چلنے والے اور صراط مستقیم کے اوپر چل رہے ہیں، انہی کو بہکانے کے لیے ابلیس آگے بڑھے گا. اس کی دشمنی اس سے پہلے ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر خلق ہوں. ہماری خلقت سے پہلے شیطان نے اور ابلیس نے ہم سے کیا کی ہے، دشمنی کی ہے. بس اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، اس کا نعرہ کیا تھا کہ میں سب کو اغوا کروں گا. لیکن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استثناء کیا، الا عبادک المخلصین، الا عبادک منہم المخلصین، کہ تیرے جو بندے ہیں منہم المخلصین. قرآن میں 2 مرتبے آئے ہیں اخلاص کے، ایک ہے مخلص اور ایک ہے مخلص. یہاں پر مخلص کا تذکرہ ہے، یعنی جسے اللہ نے خالص کیا ہے، مخلص، کہ وہ جو عبادک المخلصین ہیں، عبادک الا عبادک منہم المخلصین، کہ یہ سورہ حجر آیت نمبر 39 اور 40 ہے کہ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ جو مخلص بندے ہیں اللہ کے، ان کے تک شیطان کی رسائی ہو سکتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے بارے میں کہا کہ آسمانوں کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو شہاب ثاقب قرار دیے گئے. یا قرآنی آیات کی تعبیرات کے مطابق ان کی تفسیری نکات کیا ہیں وہ اپنے محل پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن وہ ایک ایسی جگہ پہ شیاطین جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس مقام تک اللہ نے انہیں ممنوع قرار دی ہے، وہ آگے بڑھیں گے تو رجوماً للشیاطین ہو جائیں گے، انہیں مارا جائے گا. اسی طریقے سے شیطان اغوا کرنے کی ہر عبد کی کوشش کرے گا کہ ہر بندے کو اغوا کر لے. لیکن کیا اس کی سلطنت ان لوگوں تک آ جائے گی کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں؟ یعنی اللہ نے ایک ایسا طائفہ یا ایک ایسا گروہ یا ایک ایسا طبقہ قرار دیا ہے جہاں تک شیطان کی اصلا رسائی ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ کون سا طبقہ ہے؟ الا عبادک، عباد لفظ ہے، جمع کا صیغہ ہے، عبادک منہم المخلصین، یہ مخلص ہیں، ان تک نہیں ہو سکتا. تمام انبیاء مخلص ہیں، انبیاء علیہ السلام تک شیطان کی دسترس سے باہر ہے. آئمہ علیہ السلام مخلص ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں. کس طرح ہم یہ ذہن میں تصور بھی کر سکتے ہیں کہ شیطان کی ان تک رسائی ہو جائے؟ خود قرآن کی سری آیات اس بات سے واضح طور پہ تصریحاً اس بات کا انکار کر رہی ہیں کہ شیطان کی رسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو جائے. بس یہ ہمارے پاس بات آئی کہ مثلا سورہ جن آیت نمبر 9 دیکھیں، فَمَن يَسْتَمِعْ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، کہ ان میں سے جو کوشش کرتا ہے کہ ایسے مقام تک جا کے معلومات لے آئے جسے جہاں اللہ تعالیٰ نے ممانعت رکھی ہے، تو وہاں پر کیا ہو جاتا ہے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ کے سورہ ملک آیت نمبر 5 میں کہا ان شیاطین کو اللہ تعالیٰ مار کے بھگا دیتا ہے. اسی طرح اگر شیطان یا ابلیس مقام رسالت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہاں پہ مانع اللہ تعالیٰ کی ذات ایجاد کرتی ہے. اصلاً اس کی توان اور قدرت اور طاقت سے ہی یہ چیز باہر ہے. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کا یہ کلام ہے نہج البلاغہ میں، ما شککت الحق مذ اریتہ، نہج البلاغہ میں ہے، قرر الحکم میں ہے، بہت خوبصورت یہ کلام ہے. ما شککت فی الحق، ما شککت
فی الحق مذ اریتہ، کہ میں نے ایک ذرہ کبھی حق میں شک نہیں کیا جب سے مجھے دکھایا گیا ہے، یعنی جب سے مجھے حق عطا کیا گیا ہے میں نے حق میں ایک ذرہ برابر شک نہیں کیا۔ ما شککت فی الحق مذ اریتہ، جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا اس سے پاک اور منزہ اور بالا تر ہیں، تو کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شک میں نعوذ باللہ پڑ جائیں؟ حالانکہ قرآن کی آپ تصریحات در تصریحات دیکھتے ہیں کہ اتنی ہی آیات اس مختصر وقت میں کافی ہیں کہ ما کذب الفؤاد ما رآ، یہ قرآن کی ہے کہ سنقرئک فلا تنسا، یا اسی طرح قرآن کی دیگر آیات ہمارے سامنے ہیں کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ اللہ نے استثناء کیا ہے، شیطان رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ ما شککت فی الحق مذ اریتہ، کہ اصلاً امیر المومنین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تک کبھی شک کی صلاحیت ہی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ وہ علاقہ ممنوعہ ہے کہ شک ادھر داخل ہو جائے، شک وہاں پہ داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کذب الفؤاد ما رآ، یہ جو قرآن کی آیات ان پہ نازل ہو رہی ہیں یا قرآن نازل ہوا، تو اس میں خود قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما کذب، اصلاً دلوں نے انکار ہی نہیں کیا ما کذب الفؤاد۔ اس لیے یہ واضح بھی ہمارے پاس کہ کوئی بلا شک و شبہ یہاں پر جو قرآن میں نسبت شک کی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حقیقی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے کے عوام الناس اور مشرکین مکہ وہ مراد ہیں۔ نیز یہاں پہ ایک اور چیز بھی کہ قرآن کے کئی ایسے موارد ہیں جہاں پہ قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ لا ریب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اصلاً اس میں ریب ہے ہی نہیں، شک صلاحیت ہی نہیں کر سکتا، نہ قرآن میں اور نہ قرآن جس پر نازل ہوا ہے اس کا تعلق شک سے نہیں ہو سکتا۔ ابھی مزید انشاءاللہ کھلے گی بات کہ اگر ہم نسبت دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو نسبت دینے میں دو ہی شک کے مورد دو ہی ہو سکتے ہیں، یا خبر کے اوپر شک ہے، یعنی یہ جو آیات نازل ہوئیں، یہ جو اخبار نازل ہوئیں، اس خبر کی صداقت پہ شک ہے، یا خبر دینے والے پہ شک ہے کہ یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی شک کا مورد ہو سکتا ہے؟ مثلا بالفرض ہم یہ کہہ دیں کہ فرضی طور پہ ہم ایک تصور کریں کہ شک کی نسبت فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ، کہ شک کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دی جائے تو شک کس مورد میں ہوا انہیں؟ مما انزلنا الیک، قرآن نے واضح بیان کر دیا نا کہ شک کا تعلق کس سے قائم ہو رہا ہے؟ مما انزلنا الیک سے، کہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن چیزوں کو بھیجا ہے وہ معارف ہے یا نہیں؟ اب جب شک ہوگا جو نازل ہوا ہے یہ شک ہے کہ یہ حق ہے یا نہیں، یا تو یہ شک ہوگا، یا یہ شک ہوگا کہ یہ جو ہم مجھ پر نازل ہوا یہ اللہ کی طرف سے یا غیر اللہ کی طرف سے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یا خبر میں شک ہے یا جس نے مخبر خبر دینے والے پر شک ہے، یعنی شک کا تعلق دو میں سے کسی ایک سے ہی قائم ہو سکتا ہے نا، اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا، اور دونوں طرف سے یہ دروازہ بند ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اگلے مرحلے کی ہماری بحث یہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 9 میں جیسے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ ہمارے رب کہ تیری ذات لوگوں کو جمع کرنے والی ہے اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یعنی یہاں پہ لا ریب فی یعنی اس کے ثبوت میں، اس کے امکان میں، اس کے تحقق میں، اس کے وجود میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ یہ اعتراف مومنین کر رہے ہیں، ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں چیزیں، ان کے اوپر کس طرح ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے لگ جائیں؟
ایسا یہ ہمارے پاس چند چیزیں تھیں کہ ظرف ہمارے پاس کیا یہاں پہ، یعنی اس آیت میں بھی آپ غور کریں کہ دو صورتیں ہمارے پاس اس آیت کریمہ میں آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ شک کا تعلق لا ریب لیوم لا ریب فیہ، آیا اس دن کے اندر کوئی شک ہے یا اس دن کے متعلق شک ہے. وہ کہتے ہیں کہ شک اصلاً صلاحیت ہی نہیں کر سکتا قیامت کے بارے میں. نہ قیامت جب برپا ہوگی تو تب کوئی شک والی چیزیں ہوں گی، اور نہ ہی شک کا تعلق قیامت کے عقیدے سے بن سکتا ہے. اس کی تشریح ہمارے پاس آگے آتی ہے. یعنی یہ وہ دن ہے کہ اس کا وجود یقینی ہے. ادھر ایک بحث معاد کے بارے میں کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو انشاءاللہ کسی اور مرحلے پہ دیکھیں گے، کیونکہ قیامت قرآن کریم نے تفصیلی بیان کیا ہے. سورہ حمد کے آغاز میں ہی مالک یوم الدین کہہ کے بھی اس کا تذکرہ ہے. اور قیامت وہ نظریہ ہے کہ توحید سے کسی صورت جدا نہیں ہوتا. سوال کیا قیامت موجود ہے یا نہیں؟ اس کو ایک دلیل سے ہم دیکھتے ہیں. مثلا جنت دوزخ موجود ہے یا نہیں ہے؟ سوال ہے یا نہیں؟ جنت دوزخ ہوگی یا ہے؟ محسوس کیا ہمیں ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ ابھی ہے کسی جگہ پر؟ اگر ہے تو مادی ہے، غیر مادی ہے؟ یہاں پر جو نظریہ قرآن کریم کی آیات سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت موجود ہے. ہمارے لیے قیامت کب برپا ہوتی ہے وہ ایک الگ سوال ہے. یعنی جنت اور دوزخ موجود ہے. اگر ہے نہ ہوتا تو برزخ کیا چیز ہوتی؟ برزخ کو پل کہا گیا ہے نا. برزخ کتنے جہانوں کے درمیان ہوتی ہے؟ دو کے درمیان نا. اگر قیامت نہ ہوتا، کوئی عالم قیامت نہ ہوتا، جہان قیامت نہ ہوتا، تو برزخ کس کے درمیان ہوتی؟ یہ قرآن معارف کے طور پہ بھی ہم اسے ملاحظہ کریں، کوئی فلسفی اور ان بحثوں سے تعلق نہیں ہے. ایک طرف جہان مادہ ہے، ایک طرف جہان قیامت ہے. ان دو کے درمیان واسطہ یا پل کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، حجاب کیا ہے؟ برزخ. لفظ برزخ اور عقیدہ برزخ ہی اس بات کو بیان کر دیتا ہے کہ قیامت موجود ہے. اور قیامت کے ساتھ انسان کا شک کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، یقین کا تعلق ہونا چاہیے. بہرحال آئے نیچے بحث کو چلاتے ہیں کہ مقام مخلصین وہ مقام ہے کہ جہاں پر شک اصلاً صلاحیت نہیں کر سکتا، شک وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. شک کہاں سے آتا ہے؟ منشأ شک کیا ہے؟ یعنی مثلا بھی آپ سے سوال اگر کیا جائے کہ منشاء لفظ کیونکہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، ممکن ہے سمجھنا ہے، پانی کہاں سے وجود میں آتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ پہاڑوں سے یا زمین سے نکلتا ہے نا، بادلوں سے نکلتا ہے. مثلا پانی نکلتا ہے زمین سے. شک کہاں سے نکلتا ہے؟ شک کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ شک کہاں سے؟ ہاں شک یہ ایک مورد، کیونکہ ہم اس مورد کو دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مورد موجود ہے یا نہیں. یعنی اگر منبع اور سبب اور علت ہی موجود نہیں ہے، کیسے معلول وجود میں آ سکتا ہے؟ شک کے وجود، جہاں سے شک پیدا ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے، اس کا سبب، اس کی علت، وہ شیطان ہے، وہ خیال ہے، وہ وہمیات ہیں. وہ وہمیات، وہ تخیلات، وہ شیاطین ہیں. یا اسی طرح سے دیگر قباحتیں ہیں، جیسے گناہ ہیں، جرائم ہیں. شک یہاں سے پیدا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مقام مخلصین وہ شیاطین سے بالا تر ہے، شیاطین کی دسترس سے یہ سند باہر ہے. اسی طریقے سے مقام مخلصین کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام، ان کا جو علاقہ منطقہ کہہ لیں یا ان کی ذوات عالیہ کہہ لیں، وہ خیال اور وہمیات سے بالا تر ہیں.
ادھر تک اصلاً رسائی نہیں، یعنی ابلیس وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ مقامی عصمت اس سے بالاتر ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کا کلام بھی آپ نے ادھر دیکھ لیا۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں، سوال یہ کہ پھر اس طرح کی نسبت دینے میں کیا حکمت ہے؟ پہلی چیز تو یہ اس جگہ پہ اسے کلیئر کریں، بس ایک مسئلہ ہمارے لیے مرحلہ حل ہو گیا، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں دی جا سکتی۔ قرآنی آیات سے استدلال قائم ہوا اور ایک ہی روایت پہ اکتفا کیا، بقیہ روایات کی طرف نہیں گئے۔ روایت سے بھی استدلال ہوا، ما شککت فی الحق مذ اریتہ، جب امیر المومنین علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک ذرہ شک نہیں ہوا، کیسے ممکن ہے رسول اللہ کو شک ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام بالا ہے امیر المومنین علیہ السلام سے، لہذا ممکن نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہو جائے۔ تیسری دلیل ہم نے آیات سے استفادہ کرتے ہوئے اخذ کی کہ اگر وجود کو دیکھیں، وجود بابرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مخلصین میں سے ہیں، ان تک شک اصلاً صلاحیت ہی نہیں کر سکتا۔ شک پیدا ہوتا ہے شیاطین سے، شک وجود میں آتا ہے خیالات اور توہمات سے، شک پیدا ہوتا ہے گناہوں سے، اور ان کی اصلاً دسترس ہی نہیں ہے، وہ پہنچ ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ بحث ہمارے لیے ادلہ کے ذریعے سے مکمل ہوئی کہ شک کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دی جا سکتی۔ اگر ہم اس آیت کے ذیل میں شیعہ سنی تمام مفسرین کے کلام کو بھی ملاحظہ کریں تو ایک یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ شک کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ادھر اب دوسرے مرحلے کی بات کہ نسبتیں، اس نوع کی نسبت کا کلام جو ہے وہ آیا کہیں اور قرآن میں بھی موجود ہے یا نہیں؟ تو قرآن کریم نے اس طور پہ کلام کیا ہے، یعنی قرآن کریم میں دیگر اسلوب اور طرز کلام کو دیکھ کے بھی پتہ لگ جاتا ہے یہاں پہ رسول اللہ کی طرف نسبت نہیں ہے، ادھر نسبت رسول اللہ کی طرف نہیں ہے۔ مثلا چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، جیسے سورہ زمر آیت نمبر 65 میں 65 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور جیسا کہ آپ سے پہلے والوں کی طرف بھی وحی کی گئی تھی۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کرتے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عمل حبط ہو کے رہ جاتے ہیں۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ یہاں پہ شرک کی نسبت کس کی طرف دے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن پاک اور منزہ ہیں اس سے، اور جملہ شرطیہ بھی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، یعنی یہاں پہ عوام الناس اور لوگوں کو خطاب ہے کہ اگر تم لوگوں نے شرک کیا تو تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، جتنی نیکیاں انجام دی گئی ہیں سب ضائع جائیں گی، جتنے کارنامے انجام دیے ہیں سب کے سب ضائع جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور اس سے انشاءاللہ بار بار استدلال آئے گا اس جملے سے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم سے مال اگر چھن گیا خسارے میں نہیں ہے، مال کہیں پہ لگ گیا خسارے میں نہیں ہے، کسی نے کوئی فائدہ ہم سے اٹھا لیا خسارے میں نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے اعمال ہی ہم سے لے گئے پھر تو خسارے میں ہے۔ اس کی تو مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ اندھیرے میں چل رہا ہو، چراغ ایک ہو، اور اسے پتہ ہے کہ یہاں پہ ایسے خطرناک کھائیاں اور گڑھے ہیں کہ گرا تو گیا میں مر جاؤں گا، وہاں پہ کوئی آ جاتا ہے اس سے لینے کے لیے، چھیننے کے لیے چیزیں آ جاتا ہے، وہ ایک ایک کر کے چیزیں دینا شروع ہو جاتا ہے، وہ اسے چراغ لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا نہیں چراغ نہ لیا، اگر چراغ لیا تو سب لے گئے، پھر تو جو میرے پاس ہے وہ تو میں کھائی میں گر کے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہذا یہ اسی طریقے سے کہ اگر شرک کیا، اعمال نہ رہے تو کچھ بھی نہ رہا، پھر تو سب ضائع ہو گیا۔ اس لیے اصل خسارہ اسی کا ہے جس کے اعمال نہیں ہیں۔
وہ خسارے میں نہیں ہے کہ جس کے پاس معلومات زیادہ اکٹھی نہ ہو سکیں، وہ خسارے میں نہیں ہے کہ جس کے مطلب بہت زیادہ ڈگریاں یا اجتہادی اس کے پاس بہت ساری اسانید نہیں آ سکیں، لیکن وہ شخص خسارے میں ہے کہ جس کے پاس اعمال کی دنیا وہ نہیں ہے۔ بس یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نسبت دے کے بات چیت اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ یہاں پہ مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ عام لوگ مراد ہیں، جو مشرکین تھے وہ مراد ہیں۔ یا اسی طرح سورہ طلاق آیت نمبر 1 کو ملاحظہ کریں، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء، کہ اے نبی، ادھر خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء، کہ آپ اگر اپنی ازواج کو، تم لوگ اپنی ازواج کو طلاق دو۔ خطاب رسول اللہ کو کیا، پھر کیا؟ طلقتم النساء، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ جمع کے صیغے سے پتہ لگا اے مومنو، تم لوگ اگر اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہو۔ اور اگر فرض کریں رسول اللہ کی طرف بھی خطاب، کیونکہ بعض اوقات احترام کی خاطر جمع کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اگر اس کو بھی ہم فرض کر لیں تو کیا رسول اللہ نے کسی زوجہ کو طلاق دی؟ کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی۔ بس اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ خطاب رسول اللہ کو کر کے کون مراد ہے؟ امت کے افراد مراد ہیں۔ بس قرآن میں کئی آیات ایسی ہیں کہ خطاب رسول اللہ کو کر کے یا عام لوگ مراد ہیں، یا امت کے، یا مومنین بالخصوص مراد ہے۔ درست ہے؟ یہاں پہ بھی یہی اسلوب ہے، لہذا یہ اسلوب کوئی نیا اسلوب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں رائج اسلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب مختلف طریقوں سے کر سکتا ہے، کیونکہ عظمت رکھتا ہے، بالا ہے، اور اس کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات عاجز ہے، متواضع ہے، عبد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا پورے قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ یہ اسلوب رہا ہے کہ خطاب رسول اللہ کو کر کے سنایا ہے امت کو، یا بشر کو، افراد کو، لوگوں کو، انسان کو سنایا ہے۔ اسی طریقے سے اس جگہ پر بھی یہ اسلوب استعمال کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ تو یہاں پہ ظاہری طور پہ اگرچہ خطاب رسول اللہ کو ہے، لیکن حقیقت میں لوگ مراد ہیں یہاں پہ، یا شک کرنے والے جو اللہ کی وحی کی پر شک کرتے ہیں وہ حقیقت میں مراد ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔